الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق سے نوازا ہے، اور اللہ کرے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا کیے رکھے۔ سورہ انبیاء ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر بھی کچھ ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرات محترم، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام باتوں کو دل کی گہرائی سے سچا سمجھے اور ان کی تصدیق کرے۔ اگر دین میں ضروری باتوں کی دل سے تصدیق نہ ہو، کسی ایک بات کے بارے میں بھی معمولی سا شک ہو اور تردد ہو، تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اس لیے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ماننا اور حق ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ متعدد اسلامی عقائد ایسے بھی ہیں کہ جن کی حقیقت فی الحال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، یا انسان کی ناقص عقل انہیں سمجھنے کے قابل نہیں، انہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں، اور عقل نہ سمجھ پائے تو بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا سمجھتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھے مان لینے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ روز قیامت دیکھنے کے بعد سبھی مان جائیں گے، مگر تب ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت اور اس کے احوال کی تصدیق کرنا یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وہ تمام امور ظاہر ہوں گے جن کا قرآن و سنت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان تمام میں مرنے کے بعد قیامت سے متعلق عقائد میں ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے پہ بلا چون چرا، بغیر حیل و حجت کیے ہم اس عقیدے پہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور وزن کر کے ہمارا مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ نے جیسے سورہ انبیاء کی اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ کون سے ترازو؟ عدل کے ترازو رکھیں گے۔ آج کل کے کریانے سٹور والے ترازو نہیں ہوں گے۔ میں 2-3 دن پہلے ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے پکچر بھیجی مجھے، اس میں ڈیجیٹل ترازو تھا، اور اس پہ 1 کلو وزن کا گھی یا آئل تھا، اس پہ اس کا وزن 1 kg لکھا تھا، اور جب اس کو تولا جا رہا تھا اور اس ڈیجیٹل ترازو پہ وہ 920 گرام تھا۔ تو یہ آج کل کے، یا بعض دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جو سامان رکھنے والا پلڑا ہوتا ہے اس میں نیچے سے کوئی نہ کوئی مقناطیس یا اور وزن والی چیز لگا دی جاتی ہے، اور وزن زیادہ کر کے بہت سارے بہرحال یہ داؤ پیچ ہیں جو دنیا میں کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن میرا اور آپ کا عظیم رب اور مالک عدل والے ترازو قائم فرمائے گا۔ کون سے ترازو؟ عدل والے ترازو قائم فرمائے گا۔ اور میرے اللہ نے وضاحت کر دی کہ جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے جتنے بھی عمل ہیں، فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ککھ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی رائی کے برابر بھی عمل لے آیا تو پروردگار فرماتے ہیں اتینا بہا، ہم اسے اس کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے۔
چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کو دکھایا جائے گا۔ اگر کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اللہ اس کا اجر اور ثواب بھی اس بندے کو دکھائے گا، اور اگر کسی نے انسان کی زندگی کو بچایا، اللہ اس کا اجر بھی اسے دکھائے گا۔ میں بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی خدمت میں ان چند اعمال کو جنہیں ہم بالکل معمولی عمل سمجھتے ہیں، ہماری نظروں میں وہ معمولی ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بھاری ہیں، میں چند اعمال تاکہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم بڑے ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم بڑے عملوں کی مدد کر سکیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اونٹ چرانے کا کام تھا۔ ہم کیا کرتے تھے؟ اونٹ چراتے تھے۔ میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی جگہ لے آیا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ ثم یقول فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، کیا کرے؟ میں آج تہجد کے بارے میں آپ کو عرض نہیں کرنے لگا، میں ایک ایسا عمل جو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں لیکن ذرا دیکھیے گا اللہ اس کا اجر ہمیں کیا عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ مسلمان کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لے۔ 100 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، صرف 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھ لے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے دل کو اور منہ کو لگا کے، یعنی مکمل یکسوئی کے ساتھ، دل بھی ان رکعتوں میں ہو اور منہ بھی، یعنی ظاہری توجہ بھی ادھر ہو اور باطنی توجہ بھی ان نفلوں کی طرح ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سادہ لفظوں میں پھر سمجھا دوں، بندہ آیا، وضو کیا اچھے طریقے سے، وضو کیا اچھے طریقے سے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پوری توجہ سے وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ آج کل میری ساری بات شروع بھی اسی سے ہوتی ہے، ختم بھی، کہ جناب پوری توجہ رکھا کرو۔ کیا رکھا کرو؟ کھانا کھاؤ پوری توجہ، پانی پیو پوری توجہ، نماز پڑھو پوری توجہ، باپ کے پاس بیٹھو پوری توجہ، ماں کے قدم دباؤ پوری توجہ، قرآن پڑھو پوری توجہ۔ جو جو دین دنیا کا معاشی معاشرتی جو کام ہو وہ پوری توجہ سے کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹھا ہو بات کر رہا ہو اور آپ موبائل سے کھیل رہے ہوں، باپ آپ کی توجہ کا منتظر ہو اور بالآخر باپ کو کہنا پڑے بیٹا ٹھیک ہے تم موبائل سے کھیلو میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے یہ جملے ہیں، پھر سن لیجئے، فرمایا مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، بندے دا منہ بھی نفلہ والو وے، بندے دا دل بھی نفلہ والو وے، منہ بھی اور دل بھی، ظاہر باطن دونوں نفلوں کی طرح لگے ہوں۔ اب اجر سن لیجئے، فرمایا الا واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے۔
اللہ نے کیا کر دیا اس کے لیے؟ کام کتنا سا ہے، آنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 رکعت۔ مجھے یاد آ گیا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا معراج پہ گئے، جناب کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، فرشتے سے پوچھا یہ کون؟ فرمایا تہاڈا بلال ہے۔ فرمایا یہ کون ہے جدے چلنے دی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا حضور یہ تہاڈا بلال ہے۔ میرے آقا واپس تشریف لائے، فرمایا سونیا کردہ کی ہیں؟ میں بعد گیا تیرے ٹرن دیا پہلے آواز آتی اتھے جناب کھن کھن تیرے پیران دیا ٹرنے دیا جناب۔ فرمایا حضور اور تے کوئی نہیں کردا، جس ویلے بے وضو ہوا وضو کر لینا ہے تے وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لینا ہے۔ میرے سونے نے فرمایا اللہ دی قسم ہے یہی خیر دا عمل ہے، تو ٹردا زمین تے تیرے ٹرن دی آواز رب جنت دے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی تو ہوگا، ہم نہ پڑھ سکے، کوئی تو ہوگا جو آج کے بعد یہ کام کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لے گا۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرن الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه فاجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی 10 صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، پہلا تھا جس نے جہاں وضو کیا، اب ایک بندہ گھر میں ہے، گھر میں وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، صلاۃ المکتوبہ فرض نماز کے لیے بندہ نکلتا ہے، فرمایا تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے۔ سارے حاجی ہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ کو ایک باری فرمایا ادا ثواب جنج اپنے گھروں احرام بن کے نکلے حج واسطے۔ فرمایا اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یعنی اور کھڑے ہونے کی غرض سے صرف یہی نماز ادا کرے کہ میں چاشت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی محبت کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے ایک رب کو پیش کیا گیا، یہ نہیں کرو گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ نہیں کرو گے جہنم میں، یہ حدیثیں بھی تو میری امت کے نبی کی امت کو پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ کتنا ثواب، واجبت لہ الجنہ۔ گھر سے وضو کر کے نکلو ایسے جیسے حج کے لیے احرام باندھ کے نکل رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں 2 حلقے ہیں، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، اور 2 حلقے، ایک حلقے کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے حلقے کے لوگ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے۔ یہ جو میں قرآن پڑھوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میں تلاوت کروں، میں ذکر کروں وہ میرے لیے، لیکن میں کسی دوسرے کو علم سکھاؤں وہ میرے لیے نہیں، اگلے کے لیے۔ فرمایا 2 حلقے، 2 گروہ، 2 گروپ، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، صرف ذکر کیے جا رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، دوسرے حلقے میں لوگ دین سکھا رہے ہیں۔ آئیے میرے آقا کا فرمان علی شان سنیے، فرمایا کل علی خیر، یہ سارے خیر تے نے، قرآن پڑھن والے بھی خیر تے، ذکر کرن والے بھی خیر تے، یہ دین سکھن سکھان والے بھی خیر تے۔ میرے آقا نے فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم۔ سبحان اللہ، نبی دی حدیث تے ویسے ہی آگ دیتا کرو،
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ نیکی میں مشغول ہو، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. توجہ سے سنیے گا، فرمایا یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ان کی مطلوبہ چیزیں انہیں دے دے گا اور اگر چاہے گا تو نہیں دے گا. لیکن یہ لوگ جو علم سیکھ سکھا رہے ہیں، یہ لوگ جو علم سیکھ سکھا رہے ہیں، فرمایا ہؤلاء یتعلمون ویعلمون وانما بعثت، میرے آقا نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے. مجھے اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں دین سیکھوں سکھاؤں. اور پھر میرے آقا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. میرے آقا ان کے ساتھ نہیں، کہا ہے خیر کے کام وہ بھی یہ بھی، لیکن جو مجھے پسند ہے وہ دین سیکھنا سکھانا پسند ہے. آئیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامتا حجتہ. جو شخص مسجد صرف اس لیے گیا، جو شخص مسجد صرف اس لیے گیا، کس لیے؟ کہ وہ اچھی بات سیکھے یا سکھائے. بولو بولو یار، آج کل حج ہے 11-12 لاکھ دا، تے جناب کوئی 2-4 لاکھ جیب وچ ویسے بھی اپنے واسطے تے کوئی 2-1 لاکھ پیچھے آلیاں واسطے بھی رکھنا ضروری ہے. چلو اسی غریب تو غریب 15 لاکھ دا حج خرچہ ہو گیا جناب. پھر ٹوپیاں شوپیاں بھی آنی ہوندی ہیں، کوئی اور دیگر رشتے نو خوش کرن واسطے سامان بھی. آؤ ذرا میرے آقا دے کرم ویکھو. میرے آقا نے فرمایا مسجد اس واسطے آیا کہ مسجد وچ جا کے کچھ سکھے گا کچھ. تے پیچھے ذرا حالت ویکھ لو، ہن اذان اسی جناب تے پھر سارا ٹبر پیچھے بھی تے اتنے بھی تے. اللہ دا بڑا کروڑ حافظل ہو گیا ہے کہ سپیکر ویسے ہی اتلے بند ہو گئے، نہ کسی دے نیندر ڈسٹرب ہوئے، نہ کسی دے دنیاوی معاملات ڈسٹرب ہون. بھلا ہوئے جسے کام کیتا ہے. اگے تسی سمجھ گئے میں کیا آکھنا چاہنا ہے، لیکن کم از کم اے جذبہ اور اے محبت اپنے دل وچ رکھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بندہ گھروں ٹریا تے ٹر کے مسیتے آیا تے آنے دا مقصد کوئی اور نہیں، صرف ایکو مقصد دین سکھے گا یا دین سکھائے گا. میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل یعنی سارے ارکان کے ساتھ ادا کیے گئے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ سونے ہو سمجھ آئیے، مزہ آیا کہ نہیں؟ تسی انجے لیٹ آندے ہو، گھر بیٹھے رہندے ہو ٹی وی تے بیٹھتے حج دا ثواب نہیں ملدا، موبائل وچ بڑے رہن نال حج دا ثواب نہیں ملدا. حضرات حج دا ثواب اس ویلے لبدا ہے بندہ گھروں ٹرے نیت کرے کہ آج جمعے دا دن ہے، میں جاواں گا وقت جا کے دین سکھاں گا، یا کوئی میرے جہاں ہوئے تے وہ نیت کر لوے سکھاواں گا. تے جناب اللہ کریم او دے تے ایڈا ہی مہربان ہوندا ہے. فرمایا اے نہیں کہ کوئی وچوں ایک ادھا رکن رہ گیا ادھورا حج، فرمایا نہیں، گویا اس نے جان تو لے کے آن تک تمام ارکان دے نال مکمل حج کیتا ہے. اللہ اس نو اتنا ثواب عطا فرماندا. ہن تسی تنگ پیا کرو بھائی 2 منٹ اتے ہو گئے، ہن تھوڑا جہا تنگ ہو جایا کرو کہ 2 منٹ اتے ہو گئے، 5 منٹ اتے ہو گئے. حضرات ثواب ملاحظہ فرماؤ، کتنا ثواب حضرات. ایک اور بھی سن لو، چلو یہ نال دی ایک اور تھوڑی جی. تسی گھروں ٹرے نیت کیتی دین سکھان دی. حضرات سانو مینو اپنا پتہ ہے، توانو اپنا پتہ ہے، اسی اپنے گریبان وچ روزانہ جھاک لینے ہاں کتنے چنگے کام کتنے گندے کام، کتنا اسی آنکھیں لگے کتنا اسی آنکھیں نہ لگے. لیکن حضرات توجہ فرماؤ،
دین سکھن سکھان واسطے بندہ گھروں ٹریا مسیتے آیا یا کسی مجلس شریف دے اندر گیا یا کسی ادارے دے اندر گیا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اپنی دہلیز سے قدم وہ بعد میں باہر رکھتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے آ کے اس کے قدموں کے نیچے پر پہلے بچھاتے ہیں۔ حضرات گرامی مرتبت، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رکعتا الفجر، او صبح کے وقت سونے والی قوم، او غفلت میں اتنا بڑا ثواب کھونے والی قوم، ہم سب کی ماں ہیں اور پیاری ماں ہیں، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین عائشہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا فجر کی 2 رکعتیں سنت، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں یہ فضیلت ہے، فرمایا فجر کی 2 رکعتیں جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اب رکھ لیجئے ایک پلڑے میں نیند، رکھ لیجئے ایک پلڑے میں حرام، رکھ لیجئے ایک پلڑے میں سب کچھ۔ اگر بندے مومن کو یہ سمجھ آ جائے اس کا جسم آدھا کٹا ہوا ہو، وہ چلنے کے قابل بالکل نہ ہو، تو وہ بندہ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے، وہ بیٹھ کے کم از کم رب کی بارگاہ میں یہ 2 رکعتیں ضرور ادا فرمایا کرے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فرمایا لا تدعوہما وَإِن تَرَكْتُمَ الْخَيْلَ، فرمایا یہ جو 2 فجر کی رکعتیں ہیں تم تیز گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہو، کس پہ؟ تیز گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہو، اور وہ تیز گھوڑا منزلوں پہ منزلیں، منزلوں پہ منزلیں، سفر پہ سفر وہ طے کروا رہا ہو، اور آپ کو بہت جلدی ہو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے، فرمایا اس تیز گھوڑے سے اتر کے پہلے یہ 2 رکعت نفل ادا فرما لو، یہ 2 رکعت سنتیں ادا فرما لو۔ کیوں؟ ان سے بہتر نہ دنیا ہے، نہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے۔ حضرات پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے اولاد سے بہتر، بولو 2 رکعتیں، اولاد سے بہتر 2 رکعتیں، مال سے بہتر 2 رکعتیں، گھر سے بہتر 2 رکعتیں، ماں باپ سے بہتر 2 رکعتیں، نیند سے بہتر 2 رکعتیں، آرام سے بہتر یہ 2 رکعتیں۔ حضرات ہیں 2، لیکن کائنات میں جو کچھ ہے اس سب سے یہ بہتر ہے۔ کچھ اور بھی سننا چاہتے ہو یا ختم کریں؟ جی نہیں ووٹ گھٹ نہیں، تسی ڈرے ہو ووٹوں تو بڑے، ایسا ہی ہے نا، اس لیے بولتے نہیں بھئی کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور صورت نہ ہو جائے۔ چلیں ایک حدیث برکت کے لیے اور سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کون آیا؟ مسکین لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور دیکھیں نا ہمارے پاس مال کم ہے، ہمارے پاس مال کم ہے، ہمارے وہ جو فلاں صحابی دوست ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے، حضور ہم نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور زکوٰۃ دینے میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، حضور مسئلہ حل فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب یہ پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی، سنی اور پڑھی، میرے آقا امام الانبیاء دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ، مولا مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں میں رکھ، وامتنی مسکینہ، مارتے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مولا مسکینہ دے زمرے وچ اٹھائیں کل۔ یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ آج کھبے ہوئے ہیں؟ صحیح، جو بھی اچھا ہے، اچھا ہے ایک پہ عمل ہو جائے حضرات۔ کتنے پہ؟ ایک پہ۔
کل بروز قیامت نا اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کا کوئی عمل بھی جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا کہ اس کو اس کے بدلے میں جنت بھیج دو۔ میرا رب پوچھے گا کدی رونے بھی ہے؟ کدی ساڈے خوف نال رونے بھی ہے؟ آکھے جی یا اللہ رونے۔ فرمایا لے آؤ نہ ادھر ایک آنسو، وہ رکھ دے پلڑے دے اندر، بس رکھنا تہاڈا کام ہے، ودھاؤنا میں رب دا کام ہے۔ اوے کدی رو بھی لیا کرو، اے بھوک تو نہ رونا کرو، اے رب دا وعدہ ہے میں دیاں گا۔ اوے پیاس تو اولاد دے نہ ہونے تو نہ رونا کرو، اے رب دا وعدہ ہے۔ اولاد دے بگڑنے تو نہ رونا کرو، اے رب دا وعدہ ہے۔ ہاں ہاں اگر رویا کرو پھر ایک مقصد کے لیے رویا کرو، آج میں نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے رونے کا ایک مقصد ہو، اور اللہ کی قسم ہے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے چھلک پڑا نا، ایک آنسو اکلوتا بھی نکل آیا تو حضرات پھر موجیں ہو جائیں گی۔ آپ نے توجہ ہے نا اس بات کی طرف جو میں عرض کر رہا ہوں؟ حضور اینا تو مال زیادہ ہے ساڑھے کوڑ مال تے اس کام ویچتے اسی برابر ہاں، اسی بھی نمازی ہے بھی، اسی بھی روزے دار ہے بھی، لیکن سونے ربا دے پیارے نبی اسی مال وچ گھٹا ہے مال وچ زیادہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آیا الا احدثکم، میں تو انہوں ایک گال نہ دساں، سونا دسو۔ فرمایا ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہ الا من عمل مثلہ تسبحون وتحمدون وتکبرون حلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ اچھی آنکھو یار سبحان اللہ، ایک باری آنکھو۔ اے میں تو گل بڑی پیاری سنان لگا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ، ان لوگوں تک پہنچ جاؤ جن کے مال زیادہ ہیں، جو تم سے سبقت لے گئے اور تمہارے بعد تمہیں کوئی نہیں پا سکے گا، اور جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے، وہ تمہارے برابر ہو سکے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ تسی ناس جایا کرو۔ اے ہونے تک کیا نا میں بلکہ سلام پھیر سا تے جناب میں پیچھے مڑ کے تکنا ہے ادھا ٹبر گیا، جدو میں منہ اگا کرنا ہے ادھا آ رہا ہے، جنے منہ سادہ پیچھے کرنا ہے ادھا گیا۔ اے سنو حضرات، میرے آقا نے فرمایا تواڈے برابر بندہ ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک کو بندہ تواڈے برابر ہوئے گا جڑا اے ہو جے عمل کرے گا۔ مال گئے، اولاد گئی، سب کچھ گیا، فرمایا تواڈے مال وچ تواڈے تو زیادہ ہو سکتے ہیں، عمل وچ تواڈے تو زیادہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وہ کیڑا عمل ہے میرے آقا؟ فرمایا 33 بار نماز تو بعد کتنی باری؟ 33 دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 یا 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔